آپ کے سامنے یہ معجزہ رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، فرمایا کہ اے حبیب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا کہ جس نے ابراہیم کے رب سے جھگڑا کیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے رب سے جھگڑا کیا؟ وہ کون تھا؟ وہ نمرود تھا۔ نمرود کو ناظرین اللہ تعالیٰ نے بڑی بادشاہت، سلطنت اور بڑا جو ہے وہ یہ سمجھیں شہرت دی، لیکن اس کی شہرت بھی دنیا میں ہی رہ گئی اور اس کی سلطنت بھی دنیا میں رہ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نے ناشکری کی۔ جبکہ اگر کسی کو سلطنت مل جائے، بادشاہت مل جائے، خزانے مل جائیں اور بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نواز دے تو اس کو شکر بجا لانا تھا اور اس کو توحید پر جو ہے وہ آ جانا چاہیے، کلمہ توحید پر آ جانا چاہیے تھا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے دور رہا، دین سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیزار رہا اور ابراہیم علیہ السلام کو طرح کے اعتراضات آپ کے سامنے رکھتا رہا۔ اسی ایک اعتراض کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے حبیب کہ آپ نے نہ دیکھا تھا کہ جس نے ابراہیم کے رب سے جھگڑا کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے اور موت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو اس نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ زندہ کو موت دے سکتا ہوں، موت کو زندگی دے سکتا ہوں۔ تو نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے دو شخص کو بلایا اور دو شخص کو بلانے کے بعد اس نے دونوں کو یہ حکم جاری کیا کہ ایک کو قتل کر دو اور ایک کو چھوڑ دو، لیکن یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ قتل کرنے میں اور چھوڑنے میں اور موت اور زندگی میں کتنا فرق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وہی کہتا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جس رب کو آپ مانتے ہیں، جس رب کو آپ وحدہ لا شریک کہتے ہیں اور جس رب کے بارے میں آپ مجھ سے یہ فرماتے ہیں کہ اس پر کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ اور میں اللہ کا نبی ہوں، وہ رب زندگی اور موت دیتا ہے یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ یہ نہ جانتا تھا کہ موت اور زندگی میں کتنا ڈفرنٹ ہے، کہ اس کے برعکس جو اس نے کام کیا، یعنی اس نے کیا کام کیا کہ ایک بندے کو قتل کروایا جس کو سزائے یہ سمجھنے قید مقید کیا ہوا تھا، اس نے قید میں تھا، اس کو جو ہے وہ رہا کر دیا، اور ایک کو جو ہے جو رہا تھا پہلے سے اس کو قتل کا حکم دے دیا، کہا کہ جس کو موت ہونی تھی اس کو میں نے زندگی دے دی اور جس کی زندگی تھی اس کو میں نے معاذ اللہ قتل کروا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو نے جو میرا رب ہے اس کے شان کے مطابق نہیں کیا، یہ بحث کی، اس نے جھگڑا کیا، اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو پھر نمرود نے کیا کیا؟ اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا آگے اسی آیت میں قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو سچا ہے تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، وہ تو اللہ جو ہے وہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور جب واپسی لوٹاتا ہے تو مغرب میں لوٹاتا ہے۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ ایک دم اپنا ہوش کو بیٹھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج کو میں مشرق سے تو نکلتا ہے مغرب سے نکال کے دکھا دوں اور مغرب میں جو ڈوبتا ہے وہ سورج کو میں اس کے برعکس کر کے دکھاؤں، یہ مجھ سے پاسبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے پھر بڑا جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذات مبارکہ ایسی ہے کہ جو اس پر بھی قادر ہے کہ مشرق سے سورج نکالتی ہے رب کائنات۔ اور پھر دیکھیں ناظرین کہ جب وقت آیا ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز اثر جاتی رہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا معجزہ سب نے دیکھا، دیکھنے والوں نے، کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کا سورج کو اشارہ کرنا تھا، ابھی تو سورج غروب ہو چکا تھا نا، مغرب میں سورج غروب ہو گیا تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے وہی سورج جو مشرق سے نکلا کرتا ہے وہی مغرب سے نکال کے دکھایا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب کائنات نے ایک اور مقام پر فرمایا ہے سورہ بقرہ میں، اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے، جو پتھر ہے،
اسے نماز پڑھنے کی جگہ بنا.